بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شہنشاہ فارس ارد شیر ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے در پے 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، وہ اب سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے۔ خبریں اچھی آ رہی ہیں، طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا۔ ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں انہیں رقص و نغمہ سے بہلانے کی کوشش کروں گی۔ کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا۔ ملکہ کسریٰ، تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم جسم کسریٰ ارد شیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑوں مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا بازو بن گئے ہیں اور ہمارا لشکر ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ ملکہ نے آہ بھر کر کہا، یہ عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس۔ طبیب نے کہا، تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے کہا، ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو ملکہ کسریٰ؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے، اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسریٰ۔ طبیب نے کہا، آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، وہ بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں؟ اور مسلمان طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھے آ رہے ہیں ملکہ فارس۔ عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا۔ میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہے ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ ایک کماندار تھا، گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دوزانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا۔ اٹھو اور فوراً بتاؤ،
کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہمپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بادکلی کون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ شہنشاہ فارس کو۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہیں۔ ارد شیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا، ارد شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور جوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کوئی آیا ہے۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارد شیر نے گرج کر کہا۔ بولو، کماندار نے وہی خبر سنا دی جو کہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسرا ارد شیر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھیں۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسرا ارد شیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ارد شیر کی لاش اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اسی کمرے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسرا کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا۔ ابن ولید سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارد شیر کی جان لے لی ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ گھوڑے سے کودے اور اتنے پرجوش طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں، مثنیٰ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا۔ ارد شیر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے۔ وہاں حکم دیا گیا ہے کہ ارد شیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا خدائے ذوالجلال۔ سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ مژدہ سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسرا کو تمہاری دہشت نے مارا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر منیشیا ہے۔ مثنیٰ نے بتایا، یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے۔ اسے فوج کا بہت بڑا اڈہ سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے۔ اس کے ارد گرد زمین بہت زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے منیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مینہ برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔
جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے الیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے باقلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر منیشیا آباد تھا۔ حضرت خالد بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً منیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ناظرین، وہ مئی 633 کے تیسرے ہفتے کا ایک ابتدائی دن تھا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الیس سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن منیشیا کا دفاع خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا۔ وہ اپنے جان باز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بیس میں منیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مصنع آ گیا۔ ابن ولید، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکہ اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مصنع بن حارثہ نے کہا۔ دروازے کھلے ہیں، برجوں اور دیواروں پر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مصنع نے جواب دیا۔ وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا اور نہ ہی جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ منیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے یا پھندے میں آ جائیں گے۔ ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنع سے مخاطب ہوئے۔ تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا۔ عاصم بن عمر کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچ سکیں۔ تمام تر ہدایات اور احکام دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان باز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھاپا مار دستوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستوں، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ۔ اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنیں۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے
جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمر کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیوار پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمر کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، سالار بھاگ جائیں، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس نے کسریٰ کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے، وہ انسان نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، ازادبا وہاں کا حاکم ہے۔ شاید اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ ہیرا آ جائیں۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے۔ بہت سارے مارے گئے ہیں، جو بچ کر آ گئے تھے وہ ہیرا چلے گئے تھے۔ پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرایا ہے۔ اس بوڑھے کو اونٹنی کا دودھ پلا کر اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ منیشیا شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھیں جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا۔ گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی افراد تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر دو۔ طبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیروں گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین جہاد سے منہ موڑ جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ طبری نے لکھا ہے کہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی تفصیلات سنائیں۔ انہوں نے کہا، اے قریش، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جھپٹ پڑا اور اسے مار گرایا ہے۔ اب عورتیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔